عباس کی جنگ تمام شعراء کے اشعار میں آپ نے سماعت فرمائی، لیکن شاعر امام حسین کی جنگ کو اپنے اشعار کے ذریعے بزبان حضرت جناب زینب پیش کر رہا ہے کہ جب جناب زینب سر دربار یزید گئیں، توجہ چاہوں گا کہ جب جناب زینب سر دربار یزید گئیں اور وہاں جا کر جب یہ سنا کہ حسین ہار گئے، اس انداز کی صدا سنی، تو وہاں پہ خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس میں جو مولا حسین کی جنگ یا اپنے اصحاب مولا حسین کے اصحاب کی جنگ کو جو انہوں نے پیش کیا تھا، شاعر کی زبان سے سنیے، فرماتی ہیں، توجہ چاہوں گا میرے عزیزوں، یاد رکھ جنگ نہ تھی مقصود کچھ اس کو زنہار، لڑ لیا کچھ کہ نہ دشمن اسے سمجھے لاچار، لڑ لیا کچھ کہ نہ دشمن اسے سمجھے لاچار، ایک حملے میں تیری فوج گئی کوفے کے پار، ایک حملے میں تیری فوج گئی کوفے کے پار، ارے روک لیتا نا اگر خود ہی وہ صابر تلوار، توجہ چاہوں گا، روک لیتا نا اگر خود ہی وہ صابر تلوار، تو کیا ہوتا اگر وہ صابر تلوار نہ روکتا؟ فرماتی ہیں عصر کے وقت زمانے میں سویرا ہوتا، تیری شام کی محفل میں اندھیرا ہوتا، تیری شام کی محفل میں اندھیرا ہوتا۔ انہی اشعار کے ذیل میں دعوت سخن دیتا ہوں جناب صاحب صاحب کو کہ وہ سر مائک تشریف لائیں اور اپنے اشعار سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ ان کے استقبال کے لیے بآواز بلند نعرہ صلوات۔ حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھتے ہیں 4 مصرے فیصلہ کرے گی، آپ لوگ سنتے ہیں آگے یا نہیں سنتے ہیں؟ 4 مصرے اچھے سنے تو آگے پڑھوں گا، ورنہ اپنی جگہ واپس لے لوں گا۔ کہ پھول عقیدت کے کھلتے ہوئے جلتے ہوئے انگاروں میں، پھول عقیدت کے کھلتے ہیں جلتے ہوئے انگاروں میں، ہوتا ہے شبیر کا ماتم تیروں میں تلواروں میں۔ پھول عقیدت کے کھلتے ہیں جلتے ہوئے انگاروں میں، ہوتا ہے شبیر کا ماتم تیروں میں تلواروں میں۔ اما گولی چلاؤ پتھر پھینکو چاہے کرو تم بمباری، کوئی مگر فرار نہیں ہے شہ کے ماتم داروں میں، کوئی مگر فرار نہیں ہے شہ کے ماتم کوئی مگر فرار نہیں ہے شہ کے ماتم داروں میں۔ ملاحظہ فرمائیے کہ دنیا نہ سمجھی میر تکلم یہ فلسفہ، دنیا نہ سمجھی میر تکلم یہ فلسفہ، پرچم سرخ گنبد ابن بطول کا، یعنی رکی نہیں ہے ابھی جنگ کربلا، اور آ رہی ہے روزے عباس سے صدا کہ روکے گا تب نہ مجھ کو نواسا رسول کا، مہدی کے ساتھ لوں گا میں بدلہ بطول کا، مہدی کے ساتھ لوں گا میں بدلہ بطول کا، مہدی کے ساتھ لوں گا میں بدلہ بطول کا۔ اور اب میں ایک دستور تھا کہ جب کوئی جنگ کرنے کے لیے آتا تھا وہ اپنا تعارف کراتا تھا کہ میں کون ہوں، میرا باپ کون ہے، میں دادا کون ہے، تاکہ دشمن پہ دباؤ ڈال سکے۔ تو مولا علی کا بھی علی بیٹا 10 لاکھ کے مجمع میں آ گیا ہے۔ جب علی کا علی بیٹا 10 لاکھ کے مجمع میں آیا کہ لاکھوں دھڑکتے ہوئے مردہ دلوں کے سامنے ایک قلب مطمئن نے مسکرا کے فرمایا کہ اگر میں تم سے پوچھوں کہ تم کون ہو تو بتا نہیں سکو گے، کیونکہ تعارف کے لیے حسب و نسب کا ہونا بہت ضروری ہے، تعارف کے لیے حسب و نسب کا ہونا بہت ضروری ہے، تعارف کے لیے حسب و نسب کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جو تم رکھتے نہیں ہو آؤ میں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ اب گونگے کی اولادیں بولتے ہوئے قرآن کو سن رہی ہے، یا علی یا علی، اب بولتے ہوئے قرآن کو سن رہی ہے کہ مولا عباس کہتے ہیں مجھے نہیں پہچانا، ایھا الناس دل حیدر کرار ہوں میں، ایھا الناس دل حیدر کرار ہوں میں، سب میرے سامنے مجبور ہے مختار ہوں میں، ایھا الناس دل حیدر کرار ہوں میں، سب میرے سامنے مجبور ہے مختار ہوں میں، سورما سب شکن و غازی و جرار ہوں میں، عالم زر سے کسی فوج کا سالار ہوں میں، ایھا الناس دل حیدر کرار ہوں میں، سب میرے سامنے مجبور ہے مختار ہوں میں، سورما سب شکن و غازی و جرار ہوں میں، عالم زر سے کسی فوج کا سالار ہوں میں۔ اما مجھے نہیں پہچانا، اسد اللہ کا عکاس مجھے کہتے ہیں، شیر ہوں اس لیے عباس مجھے کہتے ہیں، شیر ہوں اس لیے عباس مجھے کہتے ہیں۔
اسد اللہ کا عکاس مجھے کہتے ہیں، شیر ہوں اس لیے عباس مجھے کہتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے کہ زینب ہے میرا نام، علی کی ہوں میں زینت، مخلوق پہ بخشی ہے مجھے رب نے فضیلت، دکھلانے پہ آ جاؤ اگر روب و جلالت، خطبوں سے الٹ دوں گی تیرا تخت حکومت۔ اماں خوش ہے تو مجھے دیکھ کے پابند رسن ہوں، مت بھول کے عباس دلاور کی بہن۔ ملاحظہ فرمائے ایک بند مولا عباس کا ایک جناب زینب کا۔ مولا عباس کربلا میں موجود ہے، جناب زینب یزید کے دربار میں موجود ہے کہ نام زینب ہے میرا روح شریعت میں ہوں، شیر کی بیٹی ہوں عباس کی غیرت میں ہوں، غیظ میں آؤ تو حیدر کی شجاعت میں ہوں، عظمت جس میں شامل وہ طہارت میں ہوں، میں کر چاہوں تو کوفے کو ہلا سکتی ہوں، شام کے تخت کو مٹی میں ملا سکتی ہوں۔ نام عباس میرا میں ہوں وفاؤں کا خدا، ساری دنیا سے الگ میرا ہے ہر ایک ادا، ساری دنیا سے الگ میری ہے ہر ایک ادا، نام ہے میرا الگ میرا ہے انداز جدا، جنگ کرنے کے لیے رہتا ہوں تیار صدا، تو ختم بیعت کی میں لمحوں میں کہانی کر دوں، میں اگر چاہوں تو پتھر کو بھی پانی کر دوں، میں اگر چاہوں تو پتھر کو بھی پانی کر دوں، چاہوں تو ابھی فاتح خیبر کو بلا لوں، کیا ہے پہ امداد پیمبر کو بلا لوں، مقتل سے میں عباس دلاور کو بلا لوں، کیا اون محمد علی اکبر کو بلا لوں، تو یہ کام اکیلے ہی سر شام کروں گی، میں آج تیرے تخت کو نیلام کروں گی، میں آج تیرے تخت کو نیلام کروں گی۔ یہ زمین چیز ہے کہ اچر کے کوہن کانپتے ہیں، مرحب و رستم و سوراب کے تن کانپتے ہیں، مرحب و رستم و سوراب کے تن کانپتے ہیں، روح تھراتی ہے میں جو لڑنے کو اتر جاؤ تو رن کانپتے ہیں، تو روح تھراتی ہے قبروں میں بدن کانپتے ہیں، اما صبر کرنے کو جو زینب نہیں بولی ہوتی، تشت میں آج یہاں خون کی ہولی ہوتی، صبر کرنے کو زینب جو نہیں بولی ہوتی، تشت میں آج یہاں خون کی ہولی ہوتی، اٹھی ہوں علی بن کے میں وعدے کو نبھانے، نکلی ہوں شبیر کے مقصد کو بچانے، نکلی ہوں شبیر کے مقصد کو بچانے، آئی ہوں تیرے گھر تیری اوقات بتانے، لگ جائیں گے آج تیرے سب ہوش ٹھکانے، اما بولوں گی تو آئے گی صدا کہرے جلی ہے، لوگ یہ سمجھیں گے کہ منبر پہ علی، لوگ یہ سمجھیں گے کہ منبر پہ علی ہے۔ باوزِ بلند نعرہ صلوات کہ امام حسین کے حوالے سے، خدا کریم ہے کتنا بتا رہے ہیں حسین، وہ دیکھو ہر کو گلے سے لگا رہے ہیں حسین، خدا کریم ہے کتنا بتا رہے ہیں حسین، وہ دیکھو ہر کو گلے سے لگا رہے ہیں حسین، تو جہاں میں ہوگی اب انصار کی وفا روشن، چراغ خیمہ یہ کہہ کر بجھا رہے ہیں حسین، جہاں میں ہوگی اب انصار کی وفا روشن، چراغ خیمہ یہ کہہ کر بجھا رہے ہیں حسین، تو در حسین پر سب بن بلائے جاتے ہیں، وہ بس حبیب ہے جس کو بلا رہے ہیں، وہ بس حبیب ہے جس کو بلا رہے ہیں حسین، تو کلیجہ بیٹے کا بھائی کے بازو اپنا گلا، یہ ہے غدیر کی قیمت چکا رہے ہیں حسین، یہ شیخ ملاحظہ فرمائیے کہ یہ ہے غدیر کی قیمت چکا رہے ہیں حسین، تو جہاں نماز فرادہ بھی پڑھنا مشکل ہے، وہاں نماز جماعت پڑھا رہے ہیں حسین۔ باوزہ بلند نعرہ صلوات۔